دوستو آج وہ سیکنڈ پارٹ ہے اس ویڈیو کا جو ہم نے لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کس طرح اپنی بہن بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے ہمیں کون کون سے جو ہے نا پوائنٹس کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں. آلموسٹ ہر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن یاد رکھیے کہ کچھ ایسی چیزیں جو قانونی طور پہ بھی آپ کو پھر بعد میں خدا نخواستہ کوئی ایشوز آتے ہیں تو آپ کو وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن اس حد تک جانے سے پہلے آپ شروع میں کچھ ٹپس ایسے فالو کیجئے تو انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ کل کو کوئی ایشوز بڑھیں. سب سے پہلے کوشش کیجئے اپنے خاندان کے اندر شادی کیجئے، یعنی آپ کو ان کا لین دین کا پتہ ہوگا، آپ کو ان کے رہن سہن کا، آپ کو ان کا مینٹل سٹیٹس پتہ ہوگا کہ کس قسم کے لوگ ہیں. دوسری بات یہ کہ نہیں کبھی کبھی آپشن باہر سے آتا ہے، تو اگر باہر سے آپشن آتا ہے تو آپ نے محنت کرنی ہے، تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹس پٹ کرنی ہے. باہر جا کے جس خاندان سے، جس فیملی سے آپ کے لیے رشتہ آیا ہے، آپ اس فیملی کے سراؤنڈنگ میں ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو فیملی فرینڈس ہیں، ان سے جا کے فیڈ بیک لیجئے گا. اچھا، فیڈ بیک لینے کے دو طریقے ہیں. ایک تو آپ گئے اور آپ نے پوچھا سرسری ایک تکلفاً، ایک آپ نے جا کے ان کو ریکویسٹ کی، آپ نے ان کو تھوڑا سا احساس دلایا کہ دیکھیے جیسے ہماری بہن بیٹی ہے ویسے آپ کے بھی ہے، تو آپ پلیز ان کے بارے میں ہمیں ایک پراپر اور 100% صحیح فیڈ بیک دیجئے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. یہاں تک کہ آپ ان کو اللہ کی قسم دیجئے کہ یار آپ کو جو ہے نا قسم ہے اور آپ ہمیں صحیح بتائیے، کیونکہ اکثر اوقات یا کبھی کبھار لوگ کچھ اوائڈ کرتے ہیں، کچھ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہم جو ایکچوئل فیڈ بیک دیں جو ان کے خلاف ہے اور کل کو ہمارے لیے ان کے ساتھ کوئی ریلیشن میں کوئی مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے آپ نے دوستوں سے پوچھنا ہے ان کے سراؤنڈنگ میں. اس کے بعد جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے یہاں رشتے ہیں، کوئی چاچا زاد، کزن، کوئی رشتہ وغیرہ ہے، ان کے پاس جائیے سیپریٹلی، ان سے الگ تھلگ ہو کے پھر اسی طرح آپ نے ان کو واسطے دے کے پوچھنے ہیں کہ دیکھیں آپ ہمیں صحیح فیڈ بیک دیجئے یہ کس قسم کے لوگ ہیں. تو یہ چیز آپ نے جو ہے نا سب سے پہلے پوچھنی ہے. اچھا، اس کے بعد یاد رکھیے گا اگر کچھ بھی نہیں تو کم سے کم جو پڑوس کے وہ لوگ جو ان کے گھر ان کے آنا جانا ہے تو آپ ان سے ضرور پوچھئے کہ یہ لوگ اپنی فیمیلز کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ تیسرا ٹپ تھا. اب میں چوتھے ٹپ پہ آتا ہوں وچ از موسٹ امپورٹنٹ. دیکھیے چونکہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں عموماً ہم اس چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتے. حق مہر لکھوا دو بھائی، جو آپ کی مرضی. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہن کا، بیٹی کا یہ حق ہے کہ آپ نے ان کا ایک اچھا ویلیو والا حق مہر لکھوانا ہے. حق مہر کی جتنی ویلیو زیادہ ہوگی شران بھی اچھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ذہن میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا وہ معاملات بھی آپ رکھیے گا تو اس سے آپ کی جو بہن بیٹی ہے اس کی سیفٹی بڑھتی ہے. تو آپ حق مہر اچھا لکھوائیے. اگر پاسبل ہو تو آپ کوشش کیجئے گا کوئی بھی پراپرٹی جو ہے نا بچی کے نام پہ لکھوائیے گا، کیونکہ اگر آپ نہیں لکھواتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جو بہن بیٹی ہے وہ ان لوگوں کے لیے بالکل ایک فلوٹنگ بوٹ کی ہوگی، کہ وہ ایک سمندر پہ چلتی ہوئی جو ہے نا چھوٹے سے ایک جو جہاز ہوتا ہے اس کی ہوگی، کشتی کی مانند ہوگی کہ وہ کسی طرح بھی دھکا دے سکتے ہیں. تو آپ نے ان کو جو ہے نا پراپر طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. اچھا دیکھیے، ایک آخری پوائنٹ، اور وہ ہے گاڈ فاربڈ اگر کبھی سیپریشن ہو جاتی. دیکھیں چونکہ ہم وہی میری بات کہ چونکہ اچھا ماحول ہوتا ہے تو ہم یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرتے. اگر آپ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تو آپ کسی کو انوالو کر کے یہ کروائیے کہ ان کیس گاڈ فاربڈ اگر کل کو ریلیشن اچھا مینٹین نہیں ہوتا، ایشوز آتے ہیں، اللہ نہ کرے بات سیپریشن تک چلی جاتی ہے، گاڈ فاربڈ اللہ نہ کرے خدا نخواستہ طلاق تک بات جاتی ہے، اس کی بھی شرائط آپ رکھیے گا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ نے یہ چیزیں دینی ہے تاکہ قانونی طور پر بھی آپ لوگوں کے پاس ایک ایسے اسٹرانگ پوائنٹ ہو کہ کل کو آپ اپنی بہن بیٹی کا حق اچھی طریقے سے دلوا سکیں کورٹ کے تھرو. تو دوستو یہ کچھ ٹپس ہیں جو میں نے آبزرو کی اپنی کامن لائف میں، and I thought that I should share with you. Thank you so much. Take care. Bye bye.